بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ وہ اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں گی اور کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر، جس کا راستہ بہت دشوار ہے کہ نہ تو آسانی سے چڑھ کر کوئی اسے لا سکتا ہے اور نہ ہی وہ گوشت ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے کوئی اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت نے کہا کہ میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، پھر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت نے کہا کہ میرا خاوند ناپسندیدہ قد کاٹ کا لمبا تڑنگا آدمی ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ بولوں تو طلاق ہو جائے گی اور اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی ہوں۔ چوتھی عورت نے کہا کہ میرا خاوند ملک تھیامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ بہت زیادہ گرم نہ بہت زیادہ ٹھنڈا، اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ۔ پانچویں عورت نے کہا میرا خاوند گھر میں آتا ہے تو ایک چیتے کی طرح اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا کہ اتنا ہے، پرواہ ہے، اور سخی اتنا کہ جو آج کمایا اسے آج ہی خرچ کیا، کل تک کے لیے اٹھا نہیں رکھتا۔ چھٹی عورت نے کہا کہ میرا خاوند اگر کھائے تو سب کچھ لپیٹ جائے، اگر پیے تو ایک بوند بھی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لے کر الگ پڑا رہتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد معلوم کرے۔ ساتویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند جاہل یا مست یا نامرد ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس اکیلے کی ذات میں جمع ہیں، کوئی پتہ نہیں کب سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اور سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار۔ نامی عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ خود قد آور اور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، لوگ جہاں صلاح مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں، میرے خاوند کا گھر اس جگہ سے بہت قریب ہے۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا مالدار ہے اور جائیداد والا ہے، جائیداد بھی ایسی کہ اتنی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ اس کے گھر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں، جیسے ہی یہ باجے کی آواز سنتے ہیں انہیں اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ 11ویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ابو زرع ہے، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا؟ اس نے میرے کان زیوروں سے، بازو چربی سے بھر دیے، مجھے خوب کھلا کر اس نے اتنا فربا کر دیا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو موٹی تازی اور فربا سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی بھیڑ بکریوں میں تنگی اور ترشی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو زرع نے مجھے گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا۔ اتنی زیادہ جائیداد دولت ہونے کے باوجود اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، سوئی پڑی ہوں تو صبح تک مجھے کوئی بھی بیدار نہیں کرتا، میں پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر بافراغت پیتی ہوں۔ رہی ابو زرع کی والدہ میری ساس تو میں اس کی کیا کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ مال و اسباب سے بھرا ہوا،
اس کا گھر بہت ہی کشادہ رہا۔ ابو ذرا کا بیٹا تو وہ بھی کیسا اچھا اور خوبصورت ہے، وہ رنگی تلوار کی طرح حسن و جمال میں چمکدار، اور ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کی دستی کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ رہی ابو ذرا کی بیٹی، اس کے بھی کیا کہنے، وہ اپنے باپ کی طرح پیاری، ماں کی دلاری، تابع دار اور فرمانبردار، اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، فربا اندام، جو اپنی سوتن کی جلن کا باعث بنے۔ رہی ابو ذرا کی لونڈی، تو اس کے کیا کہنے، ہماری کوئی بات اور راز کبھی افشا نہیں کرتی، ہماری کوئی بات اور راز کبھی افشا نہیں کرتی، کھانے نہیں چراتی اور کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کا دودھ مل رہے تھے کہ صبح دم ابو ذرا گھر سے باہر گیا۔ اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے چیتوں جیسے دو بچے اس کی کمر کے تلے 2 اناروں پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا نے مجھے طلاق دے کر اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شرافت کے پیکر سردار سے نکاح کر لیا جو گھڑ سواری کا ماہر، عمدہ نیزہ باز اور تلوار کا دھنی ہے۔ اس نے بھی مجھے بہت سے جانور، گھوڑے، اونٹ، بکریاں دے رکھے ہیں اور ہر قسم کے مال و اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے۔ مگر یہ سب کچھ جو بھی اس نے مجھے دیا ہوا ہے، اگر اکٹھا کروں تو ابو ذرا کے ایک جھوٹے برتن کو بھی نہیں پہنچتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں جس طرح وہ ذرا کے لیے تھا۔